السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں سولر ایکلپس کی، جو 21 جون کو انڈیا، پاکستان اور اطراف کے علاقے میں دیکھا جائے گا۔ انڈیا کے ٹائم کے مطابق وہ صبح 9:15 بجے کے قریب ظاہر ہوگا۔ پہلے علاقے جو اس سے متاثر ہوں گے وہ صبح 9:15 بجے اور ختم ہوتے ہوتے اس کے دوپہر کے 3 سوا 3 کے درمیان جو ہے یہ ختم ہوگا۔ کراچی میں اس کا اثر، پاکستان میں کراچی میں 9:26 in the morning اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ اس کا افیکٹ مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم پر بتایا جا رہا ہے، اور یہ میکسیمم جو ہے یہ 11 بجے اپنے عروج پر پہنچے گا کراچی میں۔ صبح 9:30 بجے کے قریب شروع ہو کے 11 بجے اپنے عروج پر پہنچ کے 1:15 بجے تک کراچی میں ختم ہو جائے گا، 3.5 گھنٹے سے تھوڑا سا کم۔ اسی طرح جو لوگ مختلف شہروں میں آباد ہیں، جیسے ممبئی ہے، دلی ہے، حیدرآباد ہے، کلکتہ ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، وہ اپنے اپنے مضافاتی اس کے لحاظ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے یہ اس کا ڈیوریشن کتنا لمبا ہے، کب شروع ہو کے کب ختم ہوگا۔ تو بہرحال یہ 21 جون 2020 کو یہ سولر ایکلپس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اب سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس، اس سے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور انہی معنوں میں لینا چاہیے۔ اچھا، سولر ایکلپس ہوتا کیوں ہے؟ کہ بھئی دیکھنا، سورج کی روشنی زمین پر اپنے آب و تاب کے ساتھ پھیلتی ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ چاند چونکہ زمین کے اراؤنڈ گردش کر رہا ہے اور زمین سورج کے اراؤنڈ گردش کر رہی ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چاند اپنی گردش میں جو زمین کے اراؤنڈ وہ کر رہا ہے، وہ سورج اور زمین کے درمیان آ کے سورج کے کچھ حصے کو یا بہت سارے حصے کو چھپا دیتا ہے کہ اس کی روشنی چاند کے دوسری طرف پڑتی ہے لیکن زمین پر نہیں پڑتی۔ اور یہ چونکہ معاملہ دن میں ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم سولر ایکلپس کہتے ہیں۔ اور اسی روٹیشن کی طرح اگر زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے رات کے وقت، تو چاند کو وہ روشنی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے سورج سے، تو ایسی صورت میں وہ لونر ایکلپس ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں۔ سورج اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے کوئی 30,000 لائٹ ایئرز 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے، اور کہکشاں کے مرکز کے گرد وہ اپنا سفر 220 ملین سال، وہ بھی نوری ملین سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو سورج کی اس گردش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے۔ یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے، سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح جب قیامت کا وقت آئے گا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ کے بے نور کر دیا جائے گا۔ سورہ تکویر کی آیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر برے وقت سے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ تو سورج کی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حسابات کے مطابق محو حرکت ہیں۔ چاند کی روشنی سورج کی مرہون منت ہے۔ پھر ان روشنیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کو نشانی ہی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورج گرہن دیکھا، تو پھر اس میں آپ کے جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ اس میں قیامت کا ذکر کیا، آپ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے وقت بھی سورج بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، اس کی طرف امت کا دھیان کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امت کو اس راہ کی طرف لگایا جائے کہ اس کو کچھ اور مت سمجھ بیٹھنا کہ
ڈر جاؤ، جیسے عربوں میں تھا نا کہ کسی کی موت کی طرف اس کو یا کسی کے اوپر عذاب کے سمجھتے تھے کہ سورج گرہن آ گیا ہے، اس طرف سے نظر ہٹائی اور کہا کہ یہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو اتنے بڑی چیز کو بے نور کرنے پر قادر ہے، اس کی قدرت کا کیا کہنا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو تم کیا کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ، بلکہ اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں، فاذا رأیتموها فصلوا، تو جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، درجہ صحیح کی حدیث 995، مسلم شریف میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا کہ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، ولکنہما آیاتان من آیات اللہ، بلکہ اللہ کی آیتوں میں سے آیت، فاذا رأیتموہما فصلوا، تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو نماز پڑھ لیا کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بہرحال جب اب اس روایت کی طرف آتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خسفت الشمس، کہ جب سورج کو گرہن لگ گیا تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فزعا یخشى ان تکون الساعة، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لا کر اس کے بعد نماز پڑھی اور بہت ہی لمبے قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ، تو فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہ دیکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں، یہ چاند اپنی مرضی سے بیچ میں نہیں آ جاتا، سورج اور چاند کے درمیان زمین اپنی مرضی سے نہیں آ جاتی، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، تو فرمایا کہ یہ جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہ فرمایا کہ دیکھو یہ هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته، کسی کی زندگی اور موت کے لیے نہیں ہوتا، ولكن يخوف الله به عباده، بلکہ یہ تو اس لیے آتی ہیں تاکہ بندہ رجوع کرے اپنے رب کی طرف۔ اور مزید فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، ان میں سے کوئی چیز دیکھو سورج یا چاند گرہن، تو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو تم اپنے رب کی طرف پلٹو اور اس کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو، دعا کرو، استغفار کرو۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پورا حصہ نظر نہیں آتا، اور اسی طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند کی سطح پر پڑتا ہے، اور اس طرح چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، تو اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ بس بات اتنی سی ہے،